السلام علیکم۔ دیکھیے، جب کبھی ہم ان طاغوتوں کے مشرکانہ عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ مسلک پرست کہہ دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کس حال میں یہ بات کہی ہوگی، کس عمر میں کہی ہوگی، پتہ نہیں حافظہ ٹھیک نہیں تھا یا کس انداز سے یہ بات کہی ہے، کیا پتہ وہ اس سے رجوع کر کے مر گئے ہوں۔ اس طرح کے حیلے بانے کرتے ہیں طاغوت کے دفاع میں۔ لیکن اگر آپ فضائل اعمال کا وہ مقدمہ پڑھیں تو اس میں زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ میرے معالج نے مجھے منع کیا تھا کہ ان دنوں کے اندر کوئی آپ دماغی کام نہ کرنا، تو میں نے سوچا اب کیا کروں، تو پھر میں نے خیال کیا کہ یہ ایک کتاب لکھتا ہوں تاکہ انسانیت کی رہنمائی کی جائے۔ تو دیکھیے، خود وہ گواہی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک دفعہ پڑھ کے آپ چھوڑ دیں، بلکہ بار بار پڑھو تاکہ عقیدہ مضبوط رہے، عقیدہ مضبوط رہے۔ تو یہ گویا سٹیمپ ہو گئی کہ ان لوگوں نے پورے شعوری طور پر یہ چیزیں لکھی ہیں اور یہ ان کے عقیدے ہیں، اور لوگوں کا یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ بنانے کے لیے یہ چیزیں لکھی گئی ہیں۔ یہ عقیدے کو نہیں جانتے تھے، توحید کو نہیں جانتے تھے، شرک سے واقفیت نہیں تھی، اس لیے خود بھی گمراہ ہوئے اور انسانوں کو بھی گمراہ کیا۔ بالکل یہی چیز اختیار کی ہے محمد حنیف صاحب نے، اور پوری طرح ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ 100 کے قریب ان کی عمر ہے، 100 سال کے قریب۔ تو بعد میں کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں انہوں نے یہ شرک لکھ دیا ہے۔ تو آپ خود سنیں ان کی آواز میں کہ پورے ہوش و حواس میں بلکہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی، اس کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے دوسرے کلپ کے اندر وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھی ثابت کر رہے ہیں، ہتھیلیاں ماتھا ٹیک کے، اور پورے کہتے ہیں میں نے شعور کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ اب یہ ان کی خود ہی آواز میں یہ بات سنیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے ہمارے معراج الدین صاحب نے، وہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ وہی صرف اللہ نے بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو سمجھا دیا، اب بات آپ سمجھ گئے تو بس ٹھیک ہے، رہنے دیجیے، بات سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، مجھے آپ سمجھانے کی کوشش نہ کریں، میں خوب سمجھتا ہوں، لکھنے والا جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو بھی صفت چاہے جس کو دے، جس طرح چاہے، معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ذریعے اظہار کرتا ہے، وہ ہر نبی اپنی مرضی سے نہیں ظاہر کر سکتا۔ اس کے دیکھیے کہ وہ بات صحیح لکھی ہے یا غلط لکھی ہے، کہ پھر وہی صرف اللہ نے بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو سمجھا دیا، اب بات آپ سمجھ گئے تو بس ٹھیک ہے، رہنے دیجیے، بات بھائی مجھے کیوں سمجھا رہا ہوں، میں تو سمجھایا ہوں، ہوش و حواس سے یہ مشرکانہ عقیدہ میں نے گھڑا ہے۔ محمد حنیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لکھنے والا جانتا ہے اس نے کیا لکھا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ محمد حنیف کی اتنی عمر ہو گئی ہے اور اس نے اس عمر کے اندر یہ دماغی توازن کھونے کے بعد لکھا ہے، ہرگز نہیں، وہ اقرار کر رہا ہے کہ لکھنے والا جانتا ہے۔ مجھے نہ سمجھاؤ، میں سمجھایا ہوں اور لوگوں کو کیا کہتا رہا یہ کہ جی اگر قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات ہو ہم فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اب اس سے پوچھو کہ کہاں قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں دیتا ہے؟ یہ تو پکے کافر اور مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ پکے جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں، جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہوتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلول کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے دی ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یہ تو ان کافروں کا عقیدہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ صوفی تھا، اس کے اندر یہ بیماری موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے نکال دی باہر۔ تو اب اس کو کون سمجھائے گا؟ اس کو ابھی فرشتے سمجھائیں گے جب مارتے ہوئے سے لے کے جائیں گے۔ اس کو جب مارتے ہوئے لے کے جائیں گے پھر یہ وہاں چیخے گا اور چلائے گا، پھر وہ پوچھیں گے ہاں بھائی تو سمجھایا تھا، تو نے تو بڑے ہوش و حواس سے یہ عقیدہ لکھا تھا، بتا یہ عقیدہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی صفت جس کو چاہے جب دے دے۔ اور دیکھیے ان کے بدبخت مقلد آج اسی مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں بریلوی دیوبندی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کے اندر تبلیغ کرتے ہیں، جب ان کو بتایا جائے، دلائل دیے جائے کہ دیکھو یہ شرک ہے، تو وہ سمن بکمن ہو جاتے ہیں، حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ 25 30 سال چلے لگاتے ہوئے ہو گئے ان کو، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ داتا عرش والا یا فرش والا۔ جب ان کو بتایا جائے تو یہی حال ان کا ہو گیا ہے۔ ان نام
تمام نہاد حنیفی ٹولے کا، ان مشرکوں کا، ان مرتدوں کا، ان گمراہوں کا یہی حال ہو گیا ہے۔ یہ لوگوں کو مرتد، گمراہ، باغی اور انتشاری کہتے ہیں، یہ خود اسی منصب پر فائز ہو گئے۔ اور طاغوت کے پجاری محمد حنیف اس دور کا سب سے بڑا طاغوت ہے۔ یہ اس طاغوت کے پجاری ہیں، عقل کے اندھے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ اتنا بڑا اس نے کفر و شرک، اپنے ایک شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ کتنی غلاظت کے اندر اتر گیا ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، سورہ یوسف کے اندر 111 آیتیں ہیں، اور یہ بہترین قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی یہ آیتیں۔ اور اس بدبخت نے جو یوسف علیہ السلام کے والد اور والدہ اور ان بھائیوں نے سب نے سجدہ کیا شکرانے کا، ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر نچھاور کی تھی، اس بدبخت نے اس سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف موڑ دیا۔ کہتا ہے وہ سب کے سب یوسف کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر دلیل کے طور پہ کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں ہوا، اور تو ٹھیکیدار ہے، آدم کو اللہ نے سجدہ کروایا، اللہ کا حکم ہے، تو اب مقابلہ کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا، جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے اب اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ سے ٹکر لے رہا ہے۔ وہاں الفاظ خروا لہ سجدا، وہ سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور دیکھیے وہ محیط عالم دین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام کے خواب کو لے کر آئے، اور دیکھیے انہوں نے وہی تعبیر بیان کی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کی تھی، جس کا یہ منکر ہے اور اس کی پوری جماعت منکر ہے۔ اور یہ اتنے بزدل ہیں کہ ان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ جہاں مرضی آ جاؤ، بیٹھ کر بات کرو، تمہیں ہم دلائل دیں گے، تمہیں بتائیں گے، تو بھاگ جاتے ہیں، شکل دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں بزدل۔ یہ بالکل اسی طرح بھاگ جاتے ہیں کہ میرا دوست تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، فاروق نام تھا اس کے گھر والے بھی سارے اسی کے ساتھ گمراہ ہو گئے۔ تو اس کا ایک دوست تھا تبلیغی، جب میں اس کو دعوت دیتا تھا نا تو وہ حیران ہو جاتا تھا، وہ حافظ قرآن تھا، میں کہتا تھا آپ تو حافظ ہو، آپ دیکھو یہ جو میں دلائل دے رہا ہوں کہ قرآن میں ہے نہیں۔ تو اس نے اپنے مولوی سے جا کے کہا کہ جی وہ اس طرح دلائل دیتا ہے اور وہ واقعی قرآن سے دلائل دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہر گمراہ اس طرح ہی دلائل دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم اس کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ایسے ہی دلائل دیتا ہے۔ یہ بھی آج اسی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے، یہ اب تبلیغی جماعت بن گئی ہے، حنیفی تبلیغی جماعت، حنیفی کا گمراہوں کی جماعت ہے یہ۔ اب انہوں نے دفاع کرنا ہے اپنے نظم کا، ناظم کا، جماعت کے نظم کا، کیونکہ ان کے مفادات، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مفادات کو مقدم جانا ہے۔ تو انتظار کریں ان کے، جو لوگ مرتے جا رہے ہیں، آگ میں اترتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مشرک کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آگ ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہنے والا ہے، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ پھر دیکھیے ان کو اتنے دلائل دیے گئے، ان کے بڑے لوگ آئے، آندھی کی طرح آئے اور طوفان کی طرح بھاگ گئے میدان سے۔ جب ان کو دلائل دیے طوفان کی طرح بھاگے، گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں عقل کے اندھو، معجزوں کو دلیل بناتے ہیں۔ اب بتائیے ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا معجزہ کسی بھی عقیدے کی دلیل نہیں ہوتا، معجزے پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، وہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا۔ تو دیکھیے یہ کہاں جا کر کھڑے ہو گئے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بدترین کسی بریلوی تقریر کر رہا ہے۔ تو آج یہ اپنی جماعت کا دفاع بجائے یہ توحید خالص کا دفاع کرنے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کرنے کے، یہ اپنی جماعت، اپنے ناظم، اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں۔ تو انتظار کرو، ہم تو تمہارا پیچھا تمہاری قبروں تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک ہم زندہ ہیں ہم نہیں تمہیں چھوڑنے والے، تم کسی بھول میں نہ رہنا، کیونکہ تم نے پیٹھ پر وار کیا ہے، شرک آلود خنجر گھونپا ہے۔ اور ہم یہ جو محمد حنیف نے شروع میں کہا تھا نا کہ جی یہ 6 مہینے 5 مہینے چیخ چاک کے ختم ہو جائیں گے، 2-4 مسجدیں بھی جاتی ہیں تو جانے دو، یہ اس کی بہت بڑی بھول تھی۔ ہم تو اس کی قبر تک اور جو اس کے حواری ہیں ان کی قبروں تک ان کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی، انہوں نے اللہ کے ساتھ غدر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہوں نے اللہ سے دشمنی لی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کے دشمن ہیں، وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے کہ یہ تبلیغی جماعت بن گئی ہے۔ یہ جو رائے بینڈ والی تبلیغی جماعت ہے نا، اس کی بی ٹیم ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، یہ 2015 کے اندر یا 16 کے اندر ایک ناظمین کا اجتماع ہوا تھا کراچی میں، تو وہاں اختتامی کلمات تھے محمد حنیف صاحب کے۔ میں نے خود اس بیان کو سنا، کسی نے مجھے وہ بھیجا تھا کہ اس میں حنیف صاحب ناظمین کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح، تبلیغی جماعت والوں کی طرح، غور کیجئے، یہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح واقعی تبلیغی جماعت بنا دی۔ اور پھر منور سلطان نے بھی ایک لیٹر لکھا، اس میں بھی یہی کہا کہ حنیف صاحب نے جماعت کو تبلیغی جماعت بنا دیا ہے۔ تو لیکن منور سلطان صاحب کی اپنی بدبختی کے اس کے باوجود ساتھ چمٹے رہے، اور سجدہ تعظیمی کے شرک میں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا محمد حنیف صاحب کا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس دور کا سب سے بڑا طاغوت، سب سے بڑا علمی جو عالم دین طاغوت ہو سکتا ہے اس دور کا، یہ محمد حنیف صاحب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں کے اندر شرک ہے، وہ تو ایمان کی طرف آئے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ایمان کے اندر آ کے ایمان کا ذائقہ چکھ کے ایمانداروں کی جماعت کو لیڈ کر رہے تھے، قائد تھے۔ ان کو اس جماعت کے اندر اس ایمان عقیدے کو قائم رکھنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کوئی لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں یہ کر رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ اتنا بڑا جھوٹ بولا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریریں نہیں، تو کتنا بڑا جھوٹ ڈاکٹر صاحب کے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی پوری تفسیر موجود ہے اس معاملے کے اوپر، بحثیں کرتے رہے، زور دیتے رہے، فتویٰ لگا کے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت صاحب کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، تو اس نے اسی طرح تفسیر کی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی نکلیں مخلص لوگ۔ ہمیں تو اللہ نے بچایا ہے بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے اس شرک سے، اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ بھی امید ہے مالک ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے گا۔ مومنوں کی یہ جماعت دوبارہ منظم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اس دعوت کو ہم اسی انداز سے پیش کریں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس کو اٹھایا تھا۔